نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 320 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بہت سے نوجوان جو مغربی تہذیب اور اس کے کلچر سے متاثر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ موت سے منزہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اپنے کو موت دینے پر بھی وہ قادر ہے؟ کہ کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے کو موت دے سکتا ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ وہ موت دے سکتا ہے تو آپ کا حیات والا عقیدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ خود موت دینے پر قادر نہیں ہے تو قادر مطلق ہونے کا عقیدہ قابل اعتراض ہو جائے گا۔ یہ اس نے سوال بھیجا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ جو ملحد اور بددین قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی تشکیک امت میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، یعنی جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے، لیکن جو بات ذاتی طور پر محال ہوں ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سوال ہی کرنا لغو ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا اللہ بنانے پر قادر ہے، تو یہ سوال ہی یقیناً محمل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مثیل اور شریک ہونا محال ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی لغو ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے کو موت دینے پر قادر ہے، کیونکہ زندگی اور موت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک وقت میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الحی ہے، ہمیشہ سے وہ باحیات ہے اور ہمیشہ باحیات رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت کیا نیند بھی طاری نہیں ہو سکتی، اور اس پر موت اور نیند کا طاری ہونا محال ہے۔ اس لیے اس سے قدرت خداوندی کا تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدرت کی نسبت نہ ہونا اس محال چیز میں یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی فنا طاری ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال یقیناً محمل ہے، لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے، اور اس کے موت دینے سے قدرت کا تعلق نہ ہونا اس کے کمال اور قوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کج فکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے بچے کو گود لیا اور پھر اس کو حافظ بنایا، اور حافظ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا، تو کیا جس آدمی نے کسی بچے کو گود لیا ہے اور حافظ بنایا ہے تو اس کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا، یا اصل والدین کی تاج پوشی کی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں تو اصل والدین کا ذکر ہے،
باقی جس بچے کو گود لیا گیا ہے تو گود لینے والے نے اس کے حافظ بنانے پر جو محنت کی ہوگی اور جو خرچ کیا ہوگا اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح ملے گا اور کتنا ملے گا، لیکن ملے گا ضرور انشاءاللہ. سوال کرتے ہیں کون کون سی خوشبو احادیث سے ثابت ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ عود، مشک، گلاب، خس اور چمیلی، ان 5 خوشبوؤں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، لہذا ان کے علاوہ سب کیمیکل ہے جسے واپس کیا جا سکتا ہے وہ طب میں داخل نہیں ہے، جس کی واپس کرنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی وضاحت فرمائیں. جواباً عرض ہے کہ بے شک متعدد احادیث میں متعین طور پر خوشبوؤں کا ذکر ہے، جس میں عود، مشک، گلاب وغیرہ ہیں، لیکن ایک روایت میں ریحانہ کا لفظ بھی آیا ہے اور وہ مطلق خوشبو کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کسی کی تعین نہیں ہے. لہذا جو بھی خوشبو ہو، چاہے وہ اصلی خوشبو ہو یا کیمیکل سے بنائی گئی ہو، اگر وہ طبیعت پر گرا نہیں ہے اور بوجھ نہیں ہے، یعنی بہت تیز نہیں ہے یا طبیعت کو ناگوار نہیں ہے، تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی بھی خاص خوشبو کی. ہاں، بعض عطر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور اس کو لگانے سے نزلہ وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے یا ناگوار گزرتی ہے، تو اس کو رد بھی کر دیں تو حرج نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہر عطر کو قبول ہی کرے، بلکہ دیکھ کر سونگھ کر کے جو طبیعت کے مناسب ہو اس کو قبول کر سکتا ہے، اور جو مناسب نہ ہو اس سے معذرت بھی کر سکتا ہے اچھے انداز میں، کہ لگانے والے کو برا بھی نہ لگے. سوال کرتے ہیں میری بیٹی ایک شافعی مکتب فکر کے اسکول میں پڑھتی ہے اور وہاں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور جماعت میں لڑکیاں خود ہی امامت کرتی ہیں، تو اگر انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو ایسی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہماری بیٹی کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک عورتوں کا اس طرح جماعت کرنا سخت مکروہ ہے. باقی اگر کوئی پڑھے گا تو فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن کراہت ہوگی. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہاں جماعت میں نہ شریک ہو کر الگ سے اپنی نماز پڑھیں. سوال ہے اگر امام صاحب پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں تو کیا مطلق بیٹھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنے سے واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مطلق بیٹھنے سے واجب نہیں ہوگا، بلکہ کم از کم ایک تسبیح کے بقدر بیٹھیں تب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سوال ہے کہ میں کینیڈا میں ایک ایسی جگہ مقیم ہوں جہاں غیر مقلد اور چاروں مسالک کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اکثریت احناف کی ہے. سب حضرات ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ہماری مسجد میں جگہ کی قلت کی وجہ سے 2 وقت مرتبہ نماز ہوتی ہے اور امام دونوں نماز کا الگ ہوتا ہے. لیکن اس جمعے کو ایسا اتفاق ہوا کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک صاحب نے جمعے کی دونوں نمازوں کی امامت کرا دی. اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ دوسری نماز میں شریک ہونے والے حنفی المسلک لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے، جبکہ جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو مسئلہ بتانے میں انتشار کا اندیشہ بھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مصولہ صورت میں جو دوسری نماز انہی امام صاحب نے پڑھائی ہے جنہوں نے پہلی نماز پڑھائی تھی، تو یہ دوسری نماز نفل کی جماعت ہو گئی، کیونکہ وہ تو اپنا فریضہ ادا کر چکے تھے. لہذا اعلان کرنا چاہیے کہ جنہوں نے دوسری نماز ادا کی ہے
وہ اپنی ظہر دہرا لیں، جمعہ کا وقت تو ختم ہو گیا، اب ظہر دہرا لیں، اور مسئلہ اچھی طرح بتایا جائے تاکہ لوگوں کو ان لوگوں میں کوئی انتشار بھی نہ ہو۔ سوال ہے کہ نماز کے دوران جماعی آئی اور بے دیانی میں لا حول ولا قوت پڑھ لیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز میں اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر پڑھ لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سوال ہے اگر امام صاحب نماز میں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے وہ اصحاب الیمین کے بجائے وہ اصحاب الشمال پڑھ دیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ اصحاب الیمینی ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، اس کو اس طرح پڑھ دیا وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی صدر مخضود، سانس نہیں توڑا بیچ میں، تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی بالکل بدل جائیں گے۔ اور اگر سانس توڑ دیا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال پھر آگے پڑھا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ سوال ہے ہم نے ریاست تمل ناڈو کے ایک گاؤں میں مسجد قائم کی ہے جو شہر سے کچھ دور ہے، وہاں مستقل آبادی نہیں ہے یا بہت کم ہے، عام دنوں میں پنجگانہ نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن جمعہ کے دن لوگ شہر سے آ کر وہاں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اسی ذریعے سے مسجد بھی آباد ہوئی ہے اور وہاں کچھ دین کی بیداری اور نماز کی اہمیت پیدا ہو رہی ہے۔ اب کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں مستقل سکونت نہیں ہے اور پنجگانہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، لہذا وہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ جمعہ وہاں بند کر دیا جائے؟ اگر بند کر دیا جائے گا تو مسجد بالکل ویران ہو جائے گی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک غیر آباد جگہ میں واقع مسجد میں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے، پنجگانہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعہ میں اگر نماز پڑھی جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے جمعہ کے دن، کیونکہ وہاں شرائط جمعہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ سوال ہے کہ لوگ دالان کے دروازے بند کر کے مسجد میں اے سی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ دالان سے باہر بھی کھڑے ہیں، جماعت میں شریک ہیں، تو باہر والوں کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں جو لوگ بھی اس جماعت میں شریک ہیں سبھی کی نماز درست ہے، چاہے وہ اندر ہوں یا باہر، محض شیشہ بند کرنے سے وہ جماعت سے خارج نہیں سمجھے جائیں گے۔ سوال ہے میں نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا جس کے پاس پہلے سے ایک لڑکی تھی دوسرے شوہر سے، اور میرے پاس ایک لڑکا ہے جو میری پہلی بیوی سے ہے، تو کیا اس عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی سے میری پہلی بیوی کے لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ نکاح درست ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں کوئی وجہ حرمت نہیں پائی جا رہی ہے۔ سوال ہے کہ آج کل پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کے لیے ڈونیشن لیا جاتا ہے، بغیر ڈونیشن دیے اسکول والے ملازمت سے منع کر دیتے ہیں، اس مجبوری میں ڈونیشن دے کر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ملازمت کے لیے زبردستی ڈونیشن لینا رشوت ہے، لینے والے کے لیے حرام ہے، اور دینے والا اگر مجبوری میں دے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر غیر مسلم کا جھٹکے سے ذبح ہوا گوشت کھا لیا، کسی نے اس کو ٹوکا تو بولا کہ میں بوٹی نہیں کھا رہا، صرف شوربہ کھا رہا ہوں، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ وہ بوٹی پہلے ہی کھا چکا ہے اور یہ شخص شادی شدہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے حرام جاننے کے باوجود یہ گوشت یا اس کا شوربہ کھایا ہے تو اس پر توبہ بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے، 80 رنوں نکاح کرے۔
سوال ہے عورت کے لیے عدت میں زیورات پہننا کیسا ہے؟ اگر ان کو اتار لیا جائے اور 1-2 زیور پہنے رہے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عدت میں سوگ منانے کا حکم ہے، اور اس میں ہر طرح کے زیور کو اتار لینا چاہیے، چاہے وہ کان کی بالیاں ہوں یا کوئی ہار ہو یا ناک کی لونگ ہو یا اور کوئی زیور ہو، سب کو اتار لینا چاہیے۔ پہننا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ معتدہ کے حمل کے ساقط ہونے سے عدت پوری ہونے کے بارے میں اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اعضاء ظاہر ہوئے تو حمل ساقط ہونے سے عدت پوری ہوگی ورنہ نہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 4 مہینے سے قبل اعضاء نہیں بنتے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ 3 ماہ کے بعد میرا حمل ساقط ہوا اور بچے کے ہاتھ پیر وغیرہ ظاہر ہو چکے تھے، بلکہ دل میں دھڑکن بھی تھی، تو کیا عورت کے بیان کا اعتبار کر کے عدت پوری ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک فقہی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 4 مہینے کے بعد اعضاء بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے بھی اعضاء بن سکتے ہیں، لہٰذا اگر واقعتاً اعضاء بن چکے ہیں تو اسقاط حمل سے مذکورہ صورت میں عدت پوری ہو جائے گی۔ سوال ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی جب عدت پوری ہوتی ہے تو اس کو اپنے ماں کے گھر بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں، تو شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عدت نام ہے وقت پورے ہونے کا، جب وقت پورا ہو جائے گا 4 مہینے 10 دن تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ میکے جائے یا نہ جائے، اس پر عدت پوری ہونے کا مدار نہیں ہے، اور اس دن سب لوگوں کا جمع ہونا اور اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نادار ہو تو کیا اس کے ذمے اس کے والدین کا نفقہ واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ خود نادار ہے تو اس کے ذمے والدین کا نفقہ لازم نہیں ہے، اگر مالدار ہے اور والدین محتاج ہیں تو لازم ہوگا۔ سوال ہے ایک شخص نے 2 شادیاں کی، پہلی جو شادی تھی اس سے جو اولادیں ہوئیں اور اس وقت جو جائیداد ان کے پاس تھی وہ ان بچوں کو دے دی، اور دوسری بیوی سے جو اولادیں ہوئیں اور اب جو مال کما رہے ہیں وہ ان بچوں کو دے رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جو وراثت بچے وہ بھی بعد والی بیوی کے بچوں میں تقسیم ہو، کیونکہ پہلے والے بچوں نے زیادتی کی تھی۔ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ دوسری بیوی کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی دے دیں جتنی پہلی بیوی کے بچوں کو دے رکھا ہے، اور ان کو دے کر کے مالک کو قابض بنا دیں۔ لیکن اگر آپ نے مالک کو قابض نہیں بنایا تو انتقال کے بعد یہ سارے بچے حسب حصت شرعیہ وراثت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ وراثت جو ہے متروکہ مال میں جاری ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں آپ کی وصیت بھی نہیں چلے گی کہ فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، اس کی تو شکل یہی ہے کہ زندگی ہی میں ان کو دے کر کے رجسٹرڈ وغیرہ کرا دیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کی سبھی اولاد شادی شدہ ہے، اب اس نے دوسری بیوی کی ہے تو پہلی بیوی کے بچے اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے شوہر کو ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دوسری بیوی کو میرے گھر سے بچے بھگا دیں گے، حالانکہ سب بچوں کو اس نے ان کا حصہ زندگی میں دے رکھا ہے، لڑکوں کے الگ الگ مکان بھی ہیں، لڑکیاں بھی شادی شدہ ہیں۔ بہرحال شوہر کو ڈر ہے کہ میری دوسری بیوی کو یہ لوگ مرنے کے بعد گھر سے نکال دیں گے، اس لیے شوہر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بیوی کو میں اپنا مکان دے دوں اور میری جو آمدنی ہے وہ بھی اس کے لیے طے کر کے جاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد بیوی کسی کی محتاج نہ رہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ شوہر کس طریقے سے وصیت کرے، اور بیوی کے نام مکان کر دے یا وصیت میں لکھے۔ یہاں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر بیوی کا نام مکان کر دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد اولاد کو نہ ملے، یعنی بیوی اپنے رشتہ داروں کے لیے دے دے، یا پھر بیوی اپنی زندگی میں اگر چھوڑ کر
چلی جانے کا ارادہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ گھر بیچ دے، تو کیا شوہر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان اور یہ میری آمدنی بیوی کی رہے گی، اور اس کے وفات تک، پھر اس کے بعد یا گھر چھوڑ جانے تک کسی بہانے سے چلی گئی تو یہ ترکہ میری اولاد کا ہو جائے گا؟ کیا اس طریقے سے وصیت کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ بیوی آپ کے وارثین میں داخل ہے، اس لیے کسی طرح کی بھی وصیت اس کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو مالک بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جو بھی دینا چاہیں، لیکن اس میں یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ اس کے بعد واپس وہ میری اولاد کے پاس آ جائے گی، بلکہ وہ بیوی کے وارثین میں تقسیم ہوگی بیوی کے انتقال کے بعد۔ یہ سب شرطیں آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔